کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان کائرہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے پہلی وہ پارٹی ہے جو کہ جمہوری پارٹی سے کہا جاتا ہے اور عوام کے دلوں کی پارٹی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاؤن فال آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ کیوں آج ایک صوبے تک وہ محدود ہو کر رہ گئی؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ پھر کئی غلطیاں بھی آپ سے ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی جو لوگوں کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے ہوں گے۔ کابل کی صورتحال پر بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ مجھے تو افسوس ہے آپ کے سوال پہ ہی، یہ آپ نے کیسا سوال کر دیا؟ طالبان جو ٹیک اوور کر چکے ہیں، کیا یہ درست انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیے، طاقت کے زور پہ حکومتیں نہیں، بندوق کے زور پہ حکومتیں نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹری نظام کے قائل ہیں۔ پورا افغانستان طالبان کے حوالے ہو گیا ہے، یہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ بغیر کسی ڈیزائن کے نہیں ہو گیا۔ اچھا، چائنا نے فرینڈلی ریلیشن شپ کی ان کے ساتھ خواہش ظاہر کی ہے، کیا دنیا کے دوسرے ممالک بھی ان کو ریکگنائز کریں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کا بیہیویئر آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا ہے۔ افغانستان کے اندر یقیناً ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن افغانستان کے اندر کی صورتحال پہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر اثر آتا ہے۔ ون ورڈ فار عمران خان۔ یار یہ نہ کریں، میرے کو اور سوال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آئی ایم نعمان خان اینڈ یو آر واچنگ 121 اونلی آن پاک افیئرز۔ ناظرین، ہمارے انٹرویوز میں آپ حکومتی نمائندگان کو دیکھتے ہیں، لیکن اپوزیشن کے رہنماؤں میں سے اب تک ہم نے کسی کا انٹرویو نہیں کیا تھا۔ آج جو شخصیت ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، ون آف دا ڈیسنٹ پرسنالٹی اینڈ اپوزیشن پارٹیز، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سارے ایسے رہنما ہیں، لیکن جو ان کا اسٹائل آف گفتگو ہے، جو بات کرتے ہیں، جس انٹلیکچوئل طریقے سے کرتے ہیں، ڈیسنسی سے کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہمارا پہلا انٹرویو اپوزیشن میں سے ان کا ہونا چاہیے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر زمان کائرہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ سر، آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور اللہ کرے میں آپ کے اور آپ کے ویورز کے اعتماد پہ پورا اتر سکوں۔ بہت شکریہ سر۔ آغاز میں کروں گا، ذرا بریفلی بتائیے ہمارے ویورز کو کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا کب آغاز کیا تھا، کیسے کیا تھا؟ میں ایک سیاسی خاندان سے ہوں جی، میرے والد پالیٹکس میں، میرے چچا، میرے بھائی۔ میں نے اپنا عملی سیاست کا آغاز اسٹوڈنٹ لائف سے کیا، اس کے بعد 2001 میں میں ناظم یونین کونسل منتخب ہوا۔ 2002 کے انتخابات میں مجھے میرے حلقے کے لوگوں نے ممبر قومی اسمبلی بنا دیا۔ اپوزیشن میں 5 سال رہے، پھر دوبارہ بنا دیا تو 5 سال گورنمنٹ میں رہے۔ گورنمنٹ میں مختلف عہدے میری جماعت نے مجھے دیے، میں کچھ 4 وزارتوں کا وزیر رہا، گورنر رہا۔ اس کے بعد میرے پاس پارٹی کے آفسز رہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رہا، پھر میں صوبہ جنوبی پنجاب کا صدر رہا۔ آج کل میں عہدوں سے سب کو دوش ہوں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہم جانتے ہیں، اس دور میں تو ہم نہیں تھے، لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک پہلی وہ پارٹی ہے جو کہ جمہوری پارٹی سے کہا جاتا ہے اور عوام کے دلوں کی پارٹی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ڈاؤن فال آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ کیوں آج ایک صوبے تک وہ محدود ہو کر رہ گئی؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو پیپلز پارٹی کو رائٹ فرام دا بگننگ اس جماعت کو، اس کی قیادت کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوششیں تھیں، اس کو ختم کرنے کی کوششیں تھیں۔ وہ بھٹو صاحب کا المیہ دیکھ لیجئے، وہ بی بی شہید کا دیکھ لیجئے، بار بار ان کی حکومتیں توڑنا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا کبھی بھی۔ اگر وہ حکومت میں آئی بھی تھی اتنی طویل جدوجہد کے بعد تو ان کی حکومت چلنے نہیں دی گئی۔ دونوں ادوار میں ایسا ہوا۔ پھر ہماری گورنمنٹ آئی تو اس سے پہلے محترمہ شہید کر دی گئی۔ ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے 2002 میں اگر پیٹریاٹ بنائے گئے تو پھر بھی پیپلز پارٹی۔ آج اگر عمران خان کی جماعت میں زیادہ لوگ شامل کیے گئے پھر بھی پیپلز پارٹی۔ تو ایک تسلسل سے پیپلز پارٹی کے خلاف جہاں میڈیا یلغار ہے، جہاں پہ فتوے ہیں، جہاں اور بہت کچھ ہے، وہاں پہ ایک آن سلاٹ ہے، اور شاید کچھ وقت کے ساتھ ساتھ جو وقتی جبر آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر کئی غلطیاں بھی آپ سے ہوتی ہیں۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی جو لوگوں کے اعتماد پہ پورے نہیں اترے ہوں گے، اور لوگ ہم سے کچھ ناراض ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں،
جائیے بازار میں سروے کیجیے. نوکری کون دیتی ہے؟ پیپلز پارٹی. تنخواہ کون بڑھاتی ہے؟ پیپلز پارٹی. تعلیم کی سہولتیں کون دیتی ہے؟ پیپلز پارٹی. کاروبار میں پیسہ کمانے کا موقع کون دیتی ہے؟ پیپلز پارٹی. کسان کو خوشحال کون کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی. یہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے. لیکن فیڈریشن کو ساتھ لے کے چلتی ہے پیپلز پارٹی. مارجنلائزڈ اور کمزور طبقات معاشرے کے، ان کو سپورٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی. جو ہمارے دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کے عقائد کو پروٹیکٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی. یہ سارے چیزیں پیپلز پارٹی کے کریڈٹ میں ہیں، لیکن کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک سینئر پارٹی رہنما ہے، آپ کا سیاسی تجربہ بھی بہت وسیع ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم دوبارہ عروج میں دیکھیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں گے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے. لوگوں کو ایک ایلوژن سا بنا دیا گیا یا ایلوژن میں پھنسا دیا گیا کہ جی ایک جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی بڑی خراب ہے اور باقی جماعتیں بڑی اچھی ہیں، اور ایک جماعت ڈیولپمنٹ کے ماڈل کو لے کے چلتی ہے. میاں صاحب کو بھی لوگوں نے دیکھا کہ ان کے دور میں پاکستان کے حالات کیسے رہے، عام آدمی کے حالات کیسے رہے، پاکستان کے حالات کیسے رہے. اور خان صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے نعرے مارے تھے، اور ان نعروں کا آج کیا حال ہے، کتنے ایشوز پہ وہ یو ٹرن لے چکے ہیں. عام آدمی کی زندگی میں ان 3 سالوں کے دوران وہ کتنی آسانیاں پیدا کر سکے ہیں. پاکستان کے لیے انہوں نے کون سی آسانیاں، کون سے بہتر ماحول کھڑے کر دیے ہیں. ایک ہی بات وہ کہے جاتے ہیں کہ بس یہ وہ میرے دور میں فارن ریمیٹنسز بڑی ہوتی ہیں. تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ خان صاحب یہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا صدقہ جاریہ ہے کہ اس نے پاسپورٹ کھولے، اس نے باہر کے ملک جانے کا لوگوں کو رستہ کھولا، اور آج ان کے دور اور اس کے بعد کے دور کے بھیجے ہوئے لوگ جو ہیں وہی پیسے بھیج رہے ہیں. خان صاحب کے دور میں تو باہر سے لوگ واپس آئے ہوں گے، گئے تو نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہے. ابھی عمران خان کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ انیشیٹو لیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، دھاندلی کو روکنے کے لیے ایک مشین لانے جا رہی ہے جس کی ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس سے مطمئن ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ارادے کیا ہیں. خان صاحب ایک معاملے میں اپوزیشن کے ساتھ بڑا تصادم کر کے چلے ہیں مسلسل، اور آج اپوزیشن سمجھتی ہے کہ خان صاحب کو جس طرح حکومت میں لایا گیا ہے اب بھی وہی کام جاری ہے، اور یہ کسی نہ کسی بہانے سے الیکشن کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن اس میں عدم اعتماد زیادہ ہے، بد اعتمادی کی کیفیت زیادہ ہے. 2010 میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے بھی الیکٹورل ریفارمز کیے تھے، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو بہت پاورفل کیا تھا. الیکشن کمیشن کو فائنینشیل اٹانومی ہمارے دور میں ملی، ممبرز کے اور چیئرمین کے تقرر کا طریقہ کار ہمارے دور میں طے ہوا. جو آئی ڈی کارڈ کا اندراج تھا ووٹر لسٹ میں وہ ہمارے دور میں ہوا. تصویر والی ووٹر لسٹ ہمارے دور میں بننی شروع ہوئی تاکہ یہ بہتر آئیڈینٹی. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے دور میں 2017 میں ہم نے ریفارمز کیے مل کے. اب بھی ریفارمز کی ضرورت ہے، اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا کام ہے یہ ہمارے دور میں بھی اسٹڈی ہوا تھا. اس میں کچھ بیسک تحفظات ہیں. نمبر 1، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے ایٹ ایٹس اون، گورنمنٹ آف دا ڈے وہی ہیں، فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، لیکن کچھ فیصلے وہ ہیں جس میں باقی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا ہے. ٹھیک. الیکشن کسی صرف قانون بنا دینے سے الیکشن کا پروسیس نہیں، اس میں ساری جماعتوں کا اعتماد میں ہونا ضروری ہے. تو پہلے تو انہوں نے یہ جو الیکشن لاز میں ترامیم کرنی تھی، یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعارف تھا، یا اوورسیز کو رائٹ ٹو ووٹ تھا، یہ سارا کچھ انہوں نے ایٹ دیئر اون آرڈیننس کے ذریعے کر دیا. پھر ایک ہی دن میں رول سسپینڈ کرتے ہوئے کو 25 لاز پاس کر دیے. اس پہ الیکشن کمیشن بھی سراپا احتجاج ہوا، اپوزیشن بھی سراپا احتجاج ہوئی کہ حضور یہ کون سا طریقہ ہے، آپ نے ایک ایسا قانون جس سے ملک کا مستقبل لنکڈ ہے آپ وہ بنانے جا رہے ہیں اور آپ کسی سے پوچھ ہی نہیں رہے. پہلے آپ نے لیجسلیشن کر دی، کیا جلدی تھی اتنی کہ آپ کو قانون جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے بنانا پڑا. لیکن آرڈیننس تو تب جاری ہوتا ہے جب کوئی ارجنسی آ جاتی ہے. آئین کے اندر یہ درج ہے، یہ کوئی پروویژن ہے، لیکن انہوں نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں اعتماد زیادہ خراب ہوا. قومی اسمبلی سے انہوں نے بلڈوز کر کے پاس کرایا قانون، لیکن سینٹ میں پھر بلاک ہو گیا. تو یہ بد اعتمادی زیادہ ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک تو ایٹ دا پول ریگنگ ہوتی ہے،
ایک وہ رگنگ ہے جو الیکشن کمیشن کی بساط سے باہر ہے، اور اس پہ الیکشن کمیشن تو متفق ہو، جس نے الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے، جس کا یہ کام ہے، جس کی ساری حیثیت بلا شبہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان نے کرنی ہے، اس میں کوئی الیکشن کمیشن کا رول نہیں ہے، لیکن سجیشن تو الیکشن کمیشن کی چلے گی نا، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہماری دانست میں کس طرح بہتر الیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بھی معترض ہے، اپوزیشن بھی معترض ہے، تو حکومت کو اس جو خلیج ہے اعتماد کا، اس کو پاٹنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، کابل کی صورتحال پر بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے؟ مجھے تو افسوس ہے آپ کے سوال پہ ہی، یہ آپ نے کیسا سوال کر دیا؟ ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ کل ہماری سی کی میٹنگ ہوئی اسی ایک واحد بنیاد پہ، پوری کسی اور جماعت کی نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی، کوئی 5 گھنٹے ڈیلیبریشن ہوئی، اس کے اوپر کل ہمارا چھوٹا سا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ آج بلاول صاحب نے باقاعدہ اس پہ تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے، گورنمنٹ کو سجیشن دی ہے، ہم نے اپنا نقطہ نظر قوم کے سامنے رکھا ہے، اور ہم نے میسیج ٹو دا ورلڈ بھی دیا ہے۔ تو ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے، ہم تو ہر ایشو کے اوپر ساتھ کھڑے ہیں۔ طالبان جو ٹیک اوور کر چکے ہیں، کیا یہ درست انہوں نے کیا ہے یا؟ دیکھیے، طاقت کے زور پہ حکومتیں نہیں، بندوق کے زور پہ حکومتیں نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹری نظام کے قائل ہیں۔ ہمارا بڑا سمپل موقف ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے یہ افغان اونڈ اینڈ افغان لیڈ ہونا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کا اس پہ فیصلہ ہونا چاہیے، ہمارا نہیں۔ دوسرا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، جس میں تمام علاقائی جو ان کی ریجنل گروپس ہیں ان کی نمائندگی ہو، سارے طبقات اور مذاہب کی نمائندگی ہو، جس میں مارجنلائز کمیونٹیز کو بھی سپورٹ ملے، ان کو بھی سپیس ملے، وہ بھی اپنی کیپیسٹی اور صلاحیت کے مطابق فلرش کر سکے۔ تو ایک ایسا افغانستان جو ہے جو پاکستان کے لیے بھی امن کا باعث بنے، اور پاکستان میں جو لوگ فطور پیدا کرتے ہیں ان کی وہاں سے حمایت ختم ہو، ان کی سیف ہیونز وہاں نہ بنے، تو یہ پاکستان کی ایک ضرورت ہے۔ اگر طالبان اسی طاقت کو جاری رکھتے ہیں اور اپنے گورنمنٹ کو وہ بنا لیتے ہیں، پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے، اگر تو وہاں انریسٹ ہوتی ہے، صورتحال خراب ہوتی ہے، تو یقیناً پاکستان پہ ڈائریکٹلی کئی طرح کے اثرات آ جائیں گے۔ ایک اثر یہ ہوگا کہ وہاں سے بہت سارے لوگ پاکستان میں شفٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو انتہا پسندی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، تشدد کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ سے انتہا پسندی آگے بڑھے گی۔ انتہا پسندی کی اگلی شکل دہشت گردی ہوتی ہے، جس سے ہم بڑی مشکل سے نکل پائے تھے، وہ دوبارہ ہم پہ مسلط ہو جائے گی، جو ہماری بدقسمتی ہوگی۔ پاکستان کی اٹس اے ہیوج چیلنج فار اس۔ اور پھر اس خطے کے اندر عالمی طاقتوں کا جو کھیل کھیلنا وہ چاہ رہے ہیں، اور اب وہ کھل کے باتیں کرنا شروع ہو گئے، جو چائنا کو کنٹینمنٹ کی پالیسی کے تحت وہ چل رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر جس طرح امریکہ نکلا ہے، اور جس طرح بغیر کوئی گولی چلے پورا افغانستان طالبان کے حوالے ہو گیا ہے، یہ اچانک نہیں ہو گیا، یہ بغیر کسی ڈیزائن کے نہیں ہو گیا۔ اچھا، اور اس سے کیا مقاصد ہیں، کیا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ افغانستان کے اندر اگر صورتحال خراب ہوتی ہے یا اس کو بیس بنایا جاتا ہے، تو یہ تو پورے ریجن کو انسٹیبل کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں، اور اس پہ کئی عالمی طاقتوں کے کھل کے بیان آ چکے ہیں۔ چائنا نے فرینڈلی ریلیشن شپ کی ان کے ساتھ خواہش ظاہر کی ہے، کیا دنیا کے دوسرے ممالک بھی ان کو ریکگنائز کریں گے؟ میرا خیال ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کا بیہیویئر آئندہ آنے والے دنوں میں کیسا ہے۔ ابھی تو انٹرم سیٹ اپ بنے گا تو اس کے بعد دیکھیں گے، لیکن جو بھی صورتحال ہوگی کہ وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں، کس طرح کا نظام چلانا چاہتے ہیں، کس طرح ہمسایوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور کس طرح اپنے ملک کے اندر کا وہ نظام کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ افغانستان کے اندر یقیناً ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن افغانستان کے اندر کی صورتحال پہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر اثر آتا ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہم سارے افغانیوں کے ساتھ ہیں، ہم افغان عوام کے ساتھ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں وہاں پہ حکومت کس کی ہوگی، وہاں عوام کی نمائندہ حکومت ہونی چاہیے، جس کی بھی ہو۔ جس کی بھی ہو۔ آخری ہمارا ایک سیگمنٹ ہے چھوٹا سا، ون ورڈ فار عمران خان۔ یار یہ نہ کریں، میرے کو اور سوال نہیں، کوئی اچھی بات تو بھی ہو سکتی ہے، کوئی ان کے حوالے۔ عمران خان اے گڈ کریکٹر، گڈ کرکٹر۔ صحیح۔ نواز شریف؟
میاں نواز شریف تھری ٹائم پرائم منسٹر از سیزنڈ مین. بلاول فیوچر آف پاکستان. فیوچر آف پاکستان. اپنے آپ کو اگر خود ڈیفائن کرنا چاہے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میں ایک ہمبل ورکر آف پاکستان پیپلز پارٹی. ہمبل ورکر آف پاکستان پیپلز اس پارٹی. خواہش میں ہوں کہ اللہ کرے میں جب تک جیوں میں اپنے ملک کی خدمت کرتا رہوں اور میں کوئی بہتر کنٹریبیوٹ کر سکوں. تھینک یو سو مچ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے